الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 11 نکال لیجئے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق میں حروف قلقلہ کی بھی مشق ہوگی، اور بالخصوص ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دال نما شکل، چھوٹی سی دال نما شکل، اسے جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، اسے جزم کہتے ہیں۔ لہذا سکون کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ سکون میں جنبش نہ ہو، جو حرف ساکن ہو جب اسے ادا کیا جائے تو اس میں جنبش نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ جیسے الحمد، تو یہاں لام کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، لہذا اس کو سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، آواز ہلے نہیں، آواز میں جنبش پیدا نہ ہو، لوٹتی ہوئی نہ آئے، حرکت پیدا نہ ہو۔ اس کو آواز محسوس کر رہے ہیں نا آپ، یہ جنبش ہے تو اس کو الحم، اور الحم اس طرح نہیں پڑھیں گے جیسے الحمد، ایسے نہیں پڑھیں، یا رب العالمین، تو بل یہ آواز لوٹتی ہوئی آئی، تو رب العالمین، اسی طرح الحمد، یہ طریقہ ہے اس کا۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی مشق میں بھی پڑھا تھا انعمت، انا، یہ آواز ہل گئی، اس میں جنبش پیدا ہوئی، یا انا تو یہ حرکت پیدا ہو گئی۔ لہذا سکون کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، جزم کو جو ادا کرنے کا طریقہ ہے، جو ساکن حرف ہے، جب اس کو ادا کریں تو سکون کے ساتھ، جمع کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں کہ آواز ہلے نہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا، یہ کبھی بھی یہ قاعدہ ہے، ساکن حرف کبھی خود سے نہیں پڑھا جاتا، جب وہ ساکن ہو تو اس سے پہلے کسی متحرک حرف کو لایا جاتا ہے۔ جیسے العالمین سورہ فاتحہ میں ہم نے وقف کیا، اب آگے ہم نے پڑھنا ہے الرحمہ۔ اب سکون کی بھی دو شکلیں ہیں، سکون کی دو شکلیں ہیں، ایک دال نما شکل ہوتی ہے، اور تشدید، 3 دندانوں والی شکل جو ہوتی ہے اسے بھی سکون کہتے ہیں، تشدید۔ تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے الرحمن، تو اب الرحمن یہاں سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی لائے اور اس کے اوپر زبر لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ جیسے الحمد، اب الحمد یہ حمزہ وصلی لایا گیا ہے ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا، تو اسی
قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں بھی جیسے الذی، الرحمن اور اس طرح کی کئی ایسے کلمات آئیں گے جہاں حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. حمزہ کے اوپر جیسے الرحمن سورہ فاتحہ میں یہاں حرکت نہیں ہے، لیکن اب ساکن حرف خود سے بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی لایا گیا اور اس کو متحرک بنا کے اس ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا، الرحمن پڑھا. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. جیسے اللتی یا الذی، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، حمزہ خالی ہوتا ہے، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے پچھلے حرف سے. جیسے رب العالمین الرحمن، ہم نے نون کو را سے ملا دیا، اب حمزہ کی ضرورت نہ پڑی. تو اسی طرح الذی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ خالی ہوتا ہے اور اس کو ہم لذی نہیں پڑھ سکتے، یا اس طرح نہیں پڑھ سکتے لذی لذین آمنو، بلکہ اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم پہلے متحرک حرف لائیں گے. اب وہ ساکن کیا ہے؟ یہاں اللہ، الذی تو پہلا ساکن حرف ہے الذی، تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصل لایا گیا اور متحرک حرف سے یہ مل کر پڑھا جاتا ہے. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اور اس بات کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حمزہ ساکنہ، حمزہ میں ویسے بھی اس میں سختی ہے، جھٹکا ہے، اور اس کو ضغطہ کے ساتھ یعنی جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے حمزہ زبر آ ای او، ویسے اس میں سختی ہے، جھٹکا ہے. تو اب اس کے حرکت میں جھٹکا نہیں دینا، اس حرف کی ادائیگی میں جب اس کی حرکت ادا کریں گے تو اس حرف میں سختی ہے آ. تو جب حمزہ ساکنہ، وہ حمزہ جس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ جب ملے گا تو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. جیسے حمزہ حمزہ زبر ہم نے سورہ فیل میں پڑھا تھا مأکول، تو جھٹکا دیا تھا. تو اس حمزے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جھٹکا دے کر ادا کریں گے تو حمزہ ادا ہوگا. دوسرا حمزہ ساکنہ جب ہی ادا ہوگا جب اس میں جھٹکا دیں گے. اگر جھٹکا نہیں دیں گے تو نرمی پیدا ہو جائے گی، جیسے آ، تو اب یہ کہ دوسرا حمزہ ادا نہیں ہوگا. یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن اس سبق نمبر 11 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سکون کی ادائیگی، جزم کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے کہ آواز میں جنبش پیدا نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو، آواز ہلنے نہ پائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے حروف ہیں جس میں ادا کرتے ہوئے آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اور اس میں جو ہے قلقلہ کریں گے. انہیں کہتے ہیں حروف قلقلہ. یعنی قلقلہ والے حروف، وہ حروف جن میں آواز لوٹتی ہے، جن میں آواز کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے. اور وہ کتنے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اور یہ میرے پاس جو مدنی قاعدہ ہے یہ کلر والا ہے، تو اس میں حروف قلقلہ کو ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی سرخ کلر میں لکھا گیا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. یہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف، ان میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، یعنی آواز لوٹتی ہوئی آئے. جیسے اب، اد، اج، اط، اق. یہ حروف قلقلہ جو 5 ہیں، ان کے اندر جو قلقلہ کرنا، یہ ان کی خوبی ہے. کیا ہے؟ خوبی ہے. یہ ایک صفت کا نام ہے. قلقلہ ایک صفت لازمہ کا نام ہے جو ان 5 حروف میں صرف پائی جاتی ہے.
یہ صفت ہے، یہ ایسی خوبی ہے جو صرف ان 5 حروف کے لیے خاص ہے اور کسی حرف میں نہیں پائی جاتی، لہذا ان 5 حروف کے لیے خاص ہے۔ تو اب یہ کہ جب تک ان 5 حروف کو ادا کرتے ہوئے جب یہ ساکن ہو تو ان کو جب ادا کریں گے اور یہ خوبی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو یہ حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ اور غلطی کیا ہوگی؟ یا حرف سرے سے ادا نہیں ہوگا، اور اگر ادا ہو گیا تو ناقص ادا ہوگا۔ اور ہم نے جو مشق کا سلسلہ کیا ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر حرف کو کامل طریقے سے اور اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو آپ یاد کر لیجئے گا اور زبانی یاد کر لیجئے گا، جیسے ہم نے حروف مستعلیہ 7 حروف جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو جیسے یاد کیا تھا، حروف قلقلہ کو بھی یاد کر لیجئے، تاکہ قرآن پاک میں جا بجا حروف قلقلہ آتے ہیں اور وہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ یہ خوبی ہے اور صفت لازمہ ہے، ان حروف کے لیے خوبی لازمہ ہے، اور یہ ایسی لازم خوبی ہے جو ان حروف میں پائی جاتی ہے، جب تک ادا نہ کریں تو حروف صحیح سے ادا نہیں ہوتے۔ لہذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ ان 5 حروف میں صرف قلقلہ ہوگا، یعنی آواز مخرج میں جنبش کرے گی جس سے آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، جیسے اق، اق، اب، اد۔ میں ایک واضح کر کے آپ کو قلقلہ کر کے بتا رہا ہوں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا جب یہ حروف ساکن ہوں گے تبھی قلقلہ ہوگا، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے جب ان میں قلقلہ ہوگا، اور جب یہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو اور خوب قلقلہ ظاہر ہوگا، یعنی اس میں زیادہ قلقلہ واضح ہوتا ہے۔ جیسے حق، تو جمعوں کے ساتھ قلقلہ ہوتا ہے اس کے، جیسے ہم نے اق اور حق محسوس کیا آپ نے، تو جو ساکن حرف حروف قلقلہ تو اس کی بنسبت مشدد حرف جب اس پر وقف کیا جائے تو اس میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا، آواز جو ہے زیادہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ لہذا ان 5 حروف کے اندر صرف قلقلہ کرنا ہے اور بقیہ تمام حروف میں قلقلہ نہیں کرنا، آواز میں جنبش نہیں ہوگی، یعنی حرکت پیدا نہیں ہوگی، باقی تمام حروف کے سکون کو جمع کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ اب اس میں جو ہے جنبش یا حرکت پیدا نہیں ہوگی، ات، ات، ات۔ اور حرکات ادا کرنے کا وہی طریقہ ہوگا، ان کا وہی معیار ہوگا جو ہم حرکات کی ادائیگی کے بارے میں ہم جس کی مشق کرتے آ رہے ہیں، یعنی جب زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، چاہے وہ کسی حرف سے مل رہی ہو، جیسے ات، ات، تو آواز اور منہ کھول کر، ایسے نہیں پڑھیں گے ات، بلکہ ات، آواز اور منہ کھول کر۔ اور اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا دیں گے، ات، اس کو ات نہیں پڑھیں گے، یہ مجہول ہو جائے گا، اور معروف طریقہ یہ ہے کہ آواز کو گرایا جائے، ات۔ اور پیش کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو کامل گول کریں گے، ات، 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 ات۔ اب آگے یہ ملتے جلتے حروف جو آواز والے حروف ہیں جنہیں قریب الصوت کہتے ہیں وہ اس سبق نمبر 11 میں موجود ہیں۔ اب تا کو ہم نے باریک پڑھا، اب طا کو پر بھی پڑھنا ہے، اور یہ سرخ کلر میں لکھا ہوا یہ حروف قلقلہ میں سے اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حمزہ، طا،
زبر اطو، تکلف سے نہیں کرنا، اطو اطو، حمزہ تو زیر اط، حمزہ تو پیش اتو، ات ات ات۔ اب اس کو اتا اتا یعنی زبر نہیں دیں گے، ات ات ات، یعنی مخرج میں لگ کر آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، ات ات ات۔ اب اس سطر نمبر 1 کی ہم دہرائی تاکہ ان حروف کے اندر جو فرق ہے وہ بھی واضح ہو جائے، اور پہلے تا میں قلقلہ نہیں ہے اور تو میں قلقلہ کرنا ہے، ات ات ات، ات ات ات۔ سطر نمبر 2، حمزہ زا زبر از، اب اس کو از ایسے نہیں پڑھنا بلکہ از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، زا کو سختی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز ہوگی، از 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 از۔ اب ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے مگر قلقلہ اس میں بھی نہیں ہوگا، باریک اور نرمی، حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر اذ، ذال کو جب ادا کریں گے زبان کا سرا اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے، یہ اس کا مخرج ہے، اس کے نکلنے کی جگہ ہے، حمزہ ذال زبر از، ہلکی سے لگائیں گے تاکہ اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، از از، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، از اذ اذ۔ لیکن اس کو نرم کرنے کے لیے زبان باہر بھی نہیں نکالیں گے، جیسے بعض لوگ ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں از، تو زبان کو باہر نہیں لائیں گے بلکہ زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کا اندرونی کنارہ، از اذ اذ، از اذ اذ۔ اب اس سطر نمبر 2 کی دہرائی، از از از، یہ فرق ہے زا اور ذال میں، زا کو سختی میں سیٹی کی آواز میں اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، از اذ اذ۔ سطر نمبر 3، حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر اذ، حمزہ وا پیش اذ، اذ اذ اذ۔ تو وا کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی وا کو جب ادا کریں گے تو اس کا مخرج بھی جو ذال کا مخرج ہے وہی وا کا مخرج ہے، ثا ذال وا، یہ تینوں حروف مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، زبان کا سرا اوپر کے جو دانت ہیں 2 ان کا اندرونی کنارہ، یہ اس کا مخرج اور اس کے نکلنے کی جگہ، اور جب ان کو مخرج سے ادا کریں گے تو یہ خود بخود نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے۔ وا کے اندر بھی نرمی ہے مگر پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، او اذ اذ، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا زیر اث۔ تو زیر جب کہیں گے تو وہ زا والی زیر ہے، زیر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف نرمی والا ہے، نرم ہے، تو اس کی وجہ سے اب جو حرکت کا نام لیں گے
تو اس کے اندر بھی آواز ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ نرمی ہو رہی ہے جیسے. اب زبر والا پڑھتے ہیں. حمزہ ثا زبر اث. حمزہ ثا زیر اث. حمزہ ثا پیش اس. اث اف اس اث اف اس. سطر نمبر 4. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. اس اس اس. سین کو سیٹی کی آواز میں سختی سے ادا کریں گے اور صاد کے اندر بھی سیٹی کی آواز ہے مگر صاد کو پر پڑھیں گے. فرق کیا ہے؟ سین کو باریک اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے. اس اس اس. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. اس 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 اس. اب اس سطر نمبر 4 کی دہرائی. سین کو باریک اور سیٹی کی آواز میں، صاد کو پر اور سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے. اس 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 اس. سطر نمبر 5. اب سطر نمبر 5 کی جو ابتدائی حرف ہے وہ ہے دال. دال بھی حروف ماشاءاللہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس میں قلقلہ کرنا ہے یعنی آواز لوٹتی ہوئی آئے، آواز میں جنبش ہو. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں یہ خوبی، یہ اتنی اہم خوبی ہے، اہم صفت ہے ان 5 حروف کی کہ اگر ادا نہ کی جائے تو حرف کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھا کیا. اب مثال کے طور پہ ہم قلقلہ کیے بغیر طا کو جیسے پڑھتے ہیں ات ات ات، یا دال کو پڑھتے ہیں اد اد اد. جیم کو پڑھتے ہیں اج اد اد. پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا حرف ہے جب تک کہ اس میں قلقلہ نہ ہو. جیسے ات پتہ چلا طا پڑھا، اد دال کی وضاحت ہو گئی، اج یہ جیم کی آواز واضح ہو گئی. اب ورنہ اگر قلقلہ نہیں کریں گے اب اب اب، اب سننے والا جو ہے وہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ حرف کون سا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ اتنی اہم صفت ہے ان 5 حروف کی کہ ادا نہ کی جائے تو حرف کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے. اد حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. مگر ایسا بھی قلقلہ نہیں کہ زبر پیدا ہو جائے، حرکت پیدا ہو جائے، جیسے ادا ادا. ادا نہیں کہیں گے بلکہ اد اد اد. حمزہ ضاد زبر اض. حمزہ ضاد زیر اض. اس میں قلقلہ نہیں کرنا. حمزہ ضاد پیش اض. اض اض اض. اس کو پوری بھی پڑھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے. اض اض اض. اب اس 5 نمبر سطر کی دہرائی. اد 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 اض اض اض. اب سطر نمبر 6.
حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک 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 اک۔ آپ آواز محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہلکی سی آواز اک اک اک، یہ جو آواز ہے یہ اس کی صفت کی وجہ سے ہے۔ تا اور کاف میں یہ آواز ہوتی ہے، جیسے ات ات ات، ہلکی سی اک اک اک، یہ اس میں قلقلہ نہیں ہے، اک اک یہ قلقلہ یوں کہلاتا ہے۔ یہ صفت کی وجہ سے، اس میں ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جب ادا کی جائے تو آواز میں ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز ایسی ہے، ورنہ اس کو اکھ 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 ایسے نہیں پڑھیں گے، یعنی وہ صفت اتنی بھی کامل نہیں ہے کہ اس کو اتھ 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 یوں پڑھا جائے یا اکھ 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 پڑھا جائے۔ جیسے بسا اوقات ایسا ہو جیسے اللہ اکبر، اکھ تو بہت زیادہ حرف کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں پڑھنا ہے اک 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 اک، یہ طریقہ ہے اس کا، اس کو اکھ 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 یوں نہیں پڑھنا، یعنی خواہ میں اس کو تبدیل نہیں کرنا اور اس میں خواہ کی آواز نہ ہے، اکھ اکھ اکھ، یہ غلط ہے۔ جیسے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے تا کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسے جنت تجری، تو تجری نہیں تجری، تو یہ اس طرح کے الفاظ کیونکہ حروف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ ادا کرنا ہے، لہذا اس کو اکھ 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ اک اک اک، یہ طریقہ ہے اس کا۔ اور آگے یہ ڈنڈی والا کاف تھا جو باریک پڑھا جاتا ہے اور اس میں قلقلہ نہیں کریں گے۔ اب آگے جو دو نقطے والا قاف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ اب اس سطر نمبر 6 کی دہرائی، اک 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 اق اق اق۔ اب سطر نمبر 7، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ ایہ 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 نہیں ایہ اوہ اوہ، ہونٹوں گول کریں گے تو یہ معروف طریقے سے پیش ادا ہوگا، اور اس کو ہم نے ابتدائے حلق سے ادا کرنا ہے، یعنی ہا کی آواز پیدا نہ ہو، اہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اہ ایہ اوہ، اور آگے ہا ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، یعنی ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے۔ اب اس کی رواں میں اہ ایہ اوہ، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح۔ اب اس کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں، سطر نمبر 7، اہ ایہ اوہ، اح اح اوہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ہر حرف کو اس کی جگہ اور اس کے مقام سے ادا کرنا ہے، لیکن اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ واضح طور پہ پتا چلے کہ اس حرف کا مخرج کون سا ہے، سو اس کا کتابوں میں طریقہ بھی، کتب تجوید میں طریقہ بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کر رہے ہیں کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے
متحرک حرف جو لائیں وہ حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والا حمزہ لا کر اس جس حرف کا مخرج معلوم کر رہے ہیں اس کو ساکن کر کے اب حمزہ کے ساتھ اس حرف کو پڑھا جائے تو اس کا مخرج واضح معلوم ہوگا، کیونکہ آواز اس میں ٹھہر جاتی ہے، سکون میں جزم میں آواز ٹھہر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا مخرج ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا اح تو اب یہ وصل حلق ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اق تو یہ اس کا مخرج ہے، جیسے تو آواز ٹھہر گئی، اف اب یہ مخرج پر آواز ٹھہر گئی تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے، آواز ہل نہیں رہی، اف یہ فا کا مخرج ہم نے معلوم کیا۔ تو اس طرح جیسے اش اب وسط زبان بیچ تالو، جیسے اش تو اس طرح جو ہے وہ کتب تجوید میں باقاعدہ لکھا۔ بہرحال تمام احتیاطوں کے ساتھ کہ سکون کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سوائے حروف قلقلہ کے۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ کریں گے اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش اور حرکت کے، جب ادا کریں گے ان حروف کو تو آواز مخرج میں جنبش اس میں پیدا ہوگی اور آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اس کی خوب مشق کیجیے گا۔ مزید انشاءاللہ عز و جل اسی قلقلہ کی مشق اور اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل کل ہم مشق کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو، اب انشاءاللہ عز و جل سورۃ البینات 30ویں سپارے کی سورۃ البینات کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی اما سپارے کی سورۃ البینات نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين اب جب ہم عبارت کے درمیان میں رکیں گے، آیت کے درمیان میں رکیں گے تو اب جب پڑھیں گے تو پیچھے لوٹا کر چند کلمے پیچھے سے لوٹا کر یعنی اعادہ کر کے پھر ہم پڑھیں گے۔ والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ صحو صاد کو پر پڑھیں گے، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ، فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ،
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء یہاں مد ہے اوپر جو آپ لکیر دیکھ رہے ہیں یہ مد کہلاتی ہے اور اس کو ہم دراز کریں گے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ قاف کو پر کریں گے تو میں سیٹی کی آواز ہوگی اور اس کو پر پڑھیں گے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ جیسے ہم نے آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 میں ہم نے جو ہے اس کی وضاحت کی تھی کہ حمزہ جب بھی ساکن آئے گا تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَيُؤْ میں یہاں حمزہ کے نیچے واو ہے حمزہ کے نیچے واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زا کو سختی سے پڑھیں گے اور دین القیمہ قاف کو پر پڑھیں گے حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ وَذَلِكَ ذال میں نرمی کے ساتھ ذال کو پڑھیں گے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے لہذا اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم